السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو کا ہمارا ٹاپک ہے کیا یاجوج ماجوج اسی دنیا میں ہیں یا کہیں اور ہیں۔ ساحل ادیم صاحب سے یہ سوال کیا گیا، انہوں نے کیا جواب دیا اور اس کے بعد علی بھائی کا کیا اس میں جواب ہے۔ آپ یہ جواب جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اچھا، اسی میں یاجوج ماجوج کو بھی کنکلوڈ کرتے ہیں۔ ہم نے سنا ہے اس کرۂ ارض پہ ہی انہیں قید کیا ہوا ہے، اور اکثر روایتیں ملتی ہیں کہ دیوار کو چاٹ رہے ہیں، اور وہ دیوار کو چاٹ رہے ہیں، اور دیوار پھر اتنی ہو جاتی ہے، پھر چاٹتے ہیں، پھر اتنی ہو جاتی ہے۔ اب تو ہمیں پتہ چل گیا نا کرے کا۔ ہاں، یہ دیکھیں گلوب صحیح بنایا لوگوں نے، اور ایک ملک کی سیٹلائٹ نہیں ہے جو امریکن خالی اپنی مرضی کا نقشہ دنیا کو دے رہا ہے، ہر ملک کی سیٹلائٹ یہ نقشہ۔ جی ایسا ہی ہے۔ حضرت ذوالقرنین کا بھی واقعہ ہے، انہوں نے نہیں بن کیا سیسا پگھلائی دیوار بنائی تھی۔ تو آج کے دور میں وہ سیسا پگھلائی دیوار کیوں نہیں مل پا رہی؟ کیا ہے؟ اور دیوار کیوں ڈھونڈ رہے ہیں آپ؟ اربوں خربوں کی تعداد میں قوم پھنسی ہوئی ہے، وہ ڈھونڈیں۔ ایک پتلی سی دیوار کیوں ڈھونڈ رہے ہیں؟ ایک بات ہے، ہاں تو نہیں ہے نا وہ، ادھر اس کا مطلب ہے آپ کہتے ہیں کہ وہ اس دنیا میں ہے ہی نہیں۔ جی ہاں 100%۔ واللہ العالم، میری رائے میں پورے یقین ہے مجھے 100% کا یہ مطلب ہے۔ اچھا، دجال نکلے گا، ایک روایت ملتی ہے حضرت تمیم داری کی، جی ہاں کہ کشتی کے تھپیڑے، صحیح مسلم کی ہے کہ ایک مہینے بعد انہیں ایک ساحل پہ ان کی کشتی ٹکرائی، اس کے بعد جساسہ والی حدیث، اور میں اندر جاؤ دجال جکڑا ہوا ہے۔ اچھا ایک بات بتائیں علی بھائی، آج کے دور میں 2023 میں موجود ہے، سیٹلائٹ کا دور ہے اور ترقیوں کا دور ہے، کون سا ایسا جزیرہ ہے جو کہ دنیا سے غائب ہے؟ کیا وہ جزوی طور پہ حضرت تمیم داری کو دکھا دی گئی تھی؟ اللہ نے پردہ رکھا ہوا ہے کہ قرب قیامت وہ پردہ ہٹے گا، یا جیسے ساحل الدین صاحب بولتے ہیں کوئی پورٹل کھلے گا، اور وہ پورٹل کے تھرو ظاہر ہے بھائی یاجوج ماجوج کہاں ہیں؟ کہا جاتا ہے کہ کوئی زمین کا حصہ باقی نہیں رہے گا، اتنی لاشیں ہوں گی، تو وہ یاجوج ماجوج ایگزیکٹلی زمین پہ تو فزیکلی نظر نہیں آتے۔ تو یہ اس پہ آپ کی کیا مائنڈ سیٹ ہے؟ اس کی قرآن و سنت کے ساتھ تباہ آزمائی کرنا ہم تو اسے جائز نہیں سمجھتے۔ صحیح، جتنا نالج ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں بتایا گیا ہے، ہم اس کے بعد اس پہ کلام نہیں کریں گے۔ ہم لاجیکلی آپ کو بتاتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی یاجوج اور ماجوج کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے گا انہیں کھول دے گا۔ جب تک اللہ تعالیٰ نے نہیں کھولا ان کو، چاہے وہ اس پلانٹ ارتھ پہ بھی ایگزسٹ کرتے ہوں، پردے میں رہیں گے، کسی فزیکل انسٹرومنٹ کے ذریعے آپ اسے ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے۔ اچھا، اس کے میں آپ کہیں گے اس کا ثبوت، میں آپ کو ثبوت دیتا ہوں۔ مجھے بتائیں، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے شب معراج بیت المقدس میں تمام انبیاء کی امامت فرمائی۔ باقی انبیاء تو برزخی طور پر آئے تھے، دنیا سے تو جا چکے تھے، ان کے بارے میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ فزیکل نہیں تھا، بلکہ ایک برزخی معاملہ تھا، خواب بھی نہیں تھا لیکن برزخی معاملہ تھا۔ نبی علیہ السلام تو اس دنیا میں سے گئے تھے نا بیت المقدس میں، سمجھ گیا۔ اچھا، اب ایک شہر کے اندر 1.25 لاکھ بندہ اکٹھا ہو جائے، اور وہ وہاں تو ہال چال مچ جانی چاہیے۔ یوروشلم میں تو چند سینکڑوں کی آبادی تھی، 1.25 لاکھ بندہ کہاں تھا؟ اس مسجد میں 1.25 لاکھ بندہ آ سکتا تھا؟ مجھے بتائیں، آج بھی نہیں آتا۔ ہاں، یہ موڈ ہے، برزخی موڈ ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ اللہ تعالیٰ کے پردے ہیں، خدا کے لیے انہیں فزیکل ان پردوں سے نہ کریں۔ اگر وہ اس طرح کی چیزیں کسی کو دکھائی گئی ہیں نا، جیسا کہ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں سورۃ الکہف کی تلاوت کر رہا تھا تو ایک صاحبان بالکل میرے قریب آیا، میرا گھوڑا بھی بدک گیا۔ نبی علیہ السلام کو جب بتایا تو کہا کہ فرشتے تھے۔ ٹھیک ہے، اب اس وقت ان کو ایک دفعہ ایکسپیرینس ہوا، ورنہ ہر بندہ تو اس طرح فرشتے نہیں دیکھتا، ایسے تو نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم میں حدیث ہے، عمران بن حسین ایک صحابی تھے، وہ فرشتوں کا سلام سنا کرتے تھے، دیکھا انہوں نے بھی نہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اس طرح کے معاملات کرتا ہے، جزوی معاملات ہیں۔ یہ نہیں آپ کہیں گے کہ میں قبر کے اندر کیمرہ لگا لوں تو مجھے جو ہے وہ منکر نکیر نظر آئے، ایسا نہیں ہوگا۔ وہ اس فزیکل ورلڈ سے تعلق نہیں رکھتی، یہ علم غیب سے متعلقہ چیزیں ہیں، اور علم غیب کا جو معاملہ ہے یہ نبی علیہ السلام کے بتانے پر ہم نے اس پہ عقیدہ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو علم غیب دیتا ہے اور وہ اس کی خبر امت تک پہنچاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کو عذاب قبر دکھایا گیا، اور یہاں پہ میں ایڈ کر دوں ایک چیز، بخاری مسلم حدیث ہے، نبی علیہ السلام 2 قبر والوں کے پاس سے گزر رہے تھے، آپ رک گئے، آپ نے فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، ایک چگلی کھاتا تھا، ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، آپ نے ایک ٹہنی توڑی، اس پہ لگائی اور فرمایا کہ جب تک ہری رہیں گی ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی، نبی علیہ السلام کی دعا کی برکت سے۔ اب مجھے بتائیں، صحابہ میں سے تو کسی کو نہیں نظر آیا، جو صحابہ نبی علیہ السلام کی صحبت میں رہتے تھے انہیں وہ عذاب قبر نظر نہیں آیا۔ اس سے بڑھ کر مسلم میں حدیث ہے، میں نے ارادہ کیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں یہ عذاب قبر سنوا دے، دکھا نہیں، لیکن میں نے ارادہ ترک کر دیا ورنہ تم اپنے مردے دفنانا چھوڑ دو گے۔ یار اگر ابو بکر، عمر، عثمان و علی کو عذاب قبر حضور کے ساتھ رہتے ہوئے نظر نہ آئے، علم غیب کا تعلق صرف پیغمبر تک ہے۔ بے شک، بے شک۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ جب دجال آ گیا، یاجوج ماجوج آ گئے، ساری چیزیں، اس زمانے میں ٹیکنالوجی اٹھ چکی ہے، ٹیکنالوجی کسی بھی طریقے سے ختم ہوئی ہے، تباہ ہوئی ہے، جو اٹامک بمز ہیں، گنز ہیں، جو بھی عام، سب ختم ہو گیا، واپس ہم تلواروں پہ آ جائیں گے۔ یہ روایتیں ملتی ہیں کہ واپس تلواروں پہ۔ دیکھیں احادیث کے الفاظ سے یوں لگتا ہے کہ جیسے ان کے ٹیکنالوجی ختم ہو جائے گی، جو ہے وہ آپ 7 سال تک مسلمان جلائیں گے، مے بی ایسا ہو، مے ناٹ بی۔ اگرچہ 2 ملک ایٹم بم مار دے دنیا میں ٹیکنالوجی ختم،
देखें नहीं इतनी जल्दी सैटेलाइट खत्म, ये खत्म, सरकार फोन ये खत्म। बातें वो लोग करते हैं एक बात है। जिन्हें साइंस का इल्म नहीं है। जी जी, ठीक है ना, इस तरह नहीं होता कि एटम बम से दुनिया खत्म हो जाएगी, उसके लिए बहुत ज्यादा एटॉमिक बम चाहिए, चंद एटम बम से दुनिया नहीं खत्म होगी। अच्छा, और जो लोग कहते हैं टेक्नोलॉजी खत्म हो जाएगी, ये उनकी क्या सराही है, मे बी मे नॉट बी। उसकी वजह यह कि आप देखें हमारे पास तो इसके अपोजिट दलाइल भी मौजूद है। मसलन सही मुस्लिम में हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कुर्ब क़यामत में जब दज्जाल आएगा ना, तो पहला दिन 1 साल का होगा, दूसरा 1 महीने का, तीसरा 1 हफ्ते का, और चौथा नॉर्मल, और फिर नॉर्मल दिन शुरू हो जाएंगे। साहबे कराम ने कहा जब 1 साल का 1 दिन होगा तो हम नमाजों का क्या करेंगे? आपने फरमाया तुम अंदाजा मुकर्रर कर लेना। अब मुझे बताएं, घड़ी बनने से पहले क्या कोई 1 साल की नमाजों का अंदाजा मुकर्रर कर सकता था? लेकिन आज घड़ी की बरकत से हम 24 घंटे का दिन रात करते हैं, सूरज उफक के अलावा यूं चलता है, आप इशा की नमाज पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, तो बात यह है कि इस तरह के वर्डिक्ट्स देना कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, भाई जब तक होता नहीं है हम कोई राय नहीं कायम कर सकते। और मैं आपको एक और बात बताऊं, जो सही मुस्लिम में कत्ले दज्जाल वाली हदीस है, उसमें अल्फाज है कि हजरत ईसा इब्न मरियम के सांस से वो पिघलेगा और ईसा इब्न मरियम मकाम लुद पे उसे कत्ल करेंगे। मकाम लुद पे 60s में आके इसराइल ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया और लोग हैरान थे कि यहां पे आके इस गांव में बनाया, उससे पहले नहीं एग्जिस्ट करता था। वही एग्जैक्टली ऐन मुमकिन है कि वो अपने चार्टर त्यारे में भागने की कोशिश करे और ईसा इब्न मरियम उस पर मिसाइल मारे, जिसको नबी अलैहिस्सलाम ने तीर से तशबीह दी है, क्योंकि फेंके हुए हथियार है ना, तीर आप मिसाइल भी कह सकते हैं। नबी अलैहिस्सलाम जिस लैंग्वेज में बात करते थे ना, वो उनके जमाने की लैंग्वेज थी। आज के जमाने में उसको ट्रांसलेट करने के लिए नबी अलैहिस्सलाम ने उसी जमाने की लैंग्वेज को इस्तेमाल करना है। आप आज के जमाने की लैंग्वेज नहीं यूज कर सकते थे, वरना आपकी जो बेइज्जत खासा थी जिन लोगों की तरफ, उन्हें तो वो कम्युनिकेशन गैप था। वो नहीं ये जो लोग इतराज करते हैं ना कि कुरान की जो लैंग्वेज, कुरान उस लैंग्वेज में बात करेगा जो उस जमाने की लैंग्वेज थी, उसको हमने इंटरप्रिटेशन उसकी करनी है। जैसे सूरत अनफाल में है कि पले हुए घोड़े तैयार रखो जिहाद के लिए। अब मुझे बताओ कि इससे क्या हम ये रिजल्ट नहीं निकालेंगे कि हमने जदीद असला तैयार रखना है? अच्छा, सूरत अनफाल में अल्लाह ताला ने फरमाया कि पले हुए घोड़े तैयार रखो जिहाद और क़िताल के लिए, तो इसको आज के दौर में आप ये ट्रांसलेट करेंगे कि आपने जदीद असला तैयार रखना है। अब उस जमाने में तो यही लैंग्वेज थी। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, आगाह हो जाओ ताकत फेंके हुए हथियारों में है, आगाह हो जाओ ताकत फेंके हुए हथियारों में है। तो सरकार मंगोलों ने इतनी बड़ी अंपायर फेंके हुए हथियारों से किया है। वो तीर उन्होंने डिजाइन किए थे, ये तीर के जो मॉडर्न डिजाइन है ना, ये उन्होंने किए थे, जो टेढ़े नहीं होते थे। उसके पीछे आपने देखा उन्होंने विंग्स लगाए होते हैं, उसकी वजह से वो इधर उधर नहीं जाते। और आज मिसाइल टेक्नोलॉजी फेंके हुए हथियार है। आज आपके पास मिसाइल ना हो, आपका एटम बम किसी काम का नहीं है। आप जहाजों के जरिए एटम बम नहीं फेंक सकते, जहाज टारगेट हो सकते हैं क्योंकि उनकी स्पीड उतनी नहीं होती है जितनी स्पीड मिसाइलों की है। लिहाजा नबी अलैहिस्सलाम की बात आज भी वैलिड है कि ताकत फेंके हुए हथियारों में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा।